نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، نماز نبوی پڑھتے ہیں کہ نماز مسلکی پڑھتے ہیں؟ کہنے سے نہیں ہوگا، ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ قبر میں جائیں گے تو وہاں سوال ہوگا، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. کیا کہیں گے؟ ہیں قرآن پر، رب کا جو کتاب ہے اس پر ہیں تو زبان پر آئے گا اور کہیں گے کہ رب میرا اللہ ہے. لیکن اس پر نہیں ہے، اس کے خلاف مسلک بنائے ہوئے ہیں، ملا جلا لیے ہیں. قرآن میں بھی ہے، قرآن کا بھی ملا لیے ہیں اس میں، اور بنا قرآن والا بھی ملا لیے ہیں. اب ملا کے سب کو رسی بنا لی ہے وہ کہ ہاں اب ہم جو ہے رسی پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رسی ہم ہی ہیں بس، اور کوئی نہیں ہے، ہم ہی آگ پر. تب پھر کیا ہوگا؟ چرب زبانی وہاں نہیں چلے گی، گھاتک زبانی وہاں نہیں چلے گی، پوائزنس زبانی وہاں نہیں چلے گی. کم بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں، کم بولنے والے. اللہ اللہ اکبر، جب کوئی بات آئے گا مسلک پھنسے گا کہیں گے اللہ اللہ. ہم نہیں، ہم جو ہے حجت نہیں کریں گے بھائی، چلو چلو ادھر سے راستہ دے دو، چلو جاؤ. یہاں راستہ مل جائے گا، یہاں اپنا جان چھڑا لو گے، وہاں پھنسو گے. وہاں جان چھڑانے والی بات نہیں آئے گی، وہاں قرآن کی ہی بات کہی جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کی جائے گی. وہی حق ہے، اور اس پر اگر رہے ہو تو من رب کا جواب زبان پر آئے گا. وہاں چرب زبانی سے وہ بھول جاؤ گے اور وہی کہو گے ہاں ہاں لا ادری. چلیں دوسرا، ما دینوں کا، کس کی اطاعت کرنی ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہ خواب آج نہیں دیکھنا ہے، آج اختلاف میں ہیں ہم. واولی الامر منکم کا خواب آج نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے واولی الامر منکم فإن تنازعتم. اس کو نہیں بتاتے ہیں نا اکابرین، فإن تنازعتم فردوہ الی اللہ ورسولہ. اگر آخرت پر ایمان ہے تو اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے راستہ بتایا اللہ پاک نے، رد کر دو اولی الامر منکم کو، اور رد کر کے اللہ اور رسول کے طرف، فردوہ الی اللہ ورسولہ جاؤ. تب وہاں زبان پر آئے گا، یہاں رد کر کے مسلک کی بیماری کو وہاں جاؤ گے تب یہ زبان پر آئے گا کہ من نبیوں کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، ان کی اطاعت کرنے پر آئے گی. اطاعت میں دوسرے ہیں. جب کوئی بات پھنستی ہے حدیث میں کہ ہاں یہ حدیث ہے اور یہ عمل ہے، تو حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ہم مسلک والے ہیں. تو یہاں نہیں آئے گی قبر میں وہ زبان پر نام محمد کی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی تم نے کی ہے. وہاں تو تم نے کہا کہ ہم مسلک والے ہیں، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہاں بھی تمہارا زبان نہیں کھلے گا اور کہو گے ہاں ہاں لادری. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نماز پڑھو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارا عمل کرو گے اور کہہ دو گے کہ ہم تو اخلاق محبت سے چلتے ہیں، مسلک والے ہیں، بڑی بھاری جماعت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اکابرین بھی جو ہے کھینچتے ہیں، بھائی کوئی عالم ہوگا تو اسے بات کریں گے، کوئی عام پڑھا لکھا آدمی سے نہیں بات کریں گے اور اس کو سمجھا بھی نہیں پائیں گے. یہ سمجھا بھی نہیں پاتے ہیں. کوئی ایک عام آدمی ہوتا ہے اس سے بھاگتے ہیں، اس سے سوال نہیں کرتے ہیں، اس سے جواب نہیں سنتے ہیں. تو یہاں بھاگو گے، قبر میں کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ وہاں پکڑ لیے جاؤ گے اور وہاں ہاں ہاں لادری کرو گے تم، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی جب کر لیے ہو تو وہاں اس کی جواب کیسے تمہارے زبان پر آئے گی؟ اس طرح سے من نبیوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آئے گا، ہاں ہاں لادری آئے گا. پھر جو ہے اس طرح سے مان رب کا، ما دینوں کا. اور دین اسلام اپنا بنانے سے نہیں ہوتا.
کوئی اپنے سے بنا لے یہ اپنی بنائی ہوئی ہے. مسلک کی بیماریاں جتنی ہیں یہ کسی قرآن نے نہیں بنایا ہے. مسلک کی بیماریاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلک بنا کے بیٹھے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے. کہنے لگتے ہیں وہاں ہو رہا ہے تو وہاں ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے تو ہم سب کرتے ہیں تو یہ وہاں ہونے سے کیا ہوا؟ آسمان سے جو اترا ہے وہ ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک نے اتارا ہمارے لیے پیشوا ہمارے لیے رہنما ہماری اطاعت کے لیے بنایا رسول کو تو وہ اگر ہے ہمارے اندر تو پھر دین ہے. من رب کا ما دینوں کا تو دین ہمارا اگر ہے اللہ کے مطابق اللہ کے فرمان کے قرآن کے مطابق اس کے خلاف نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق ہے اس کے خلاف نہیں ہے. کیسے یہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہے؟ کہیں گے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے مطابق ہم ہیں. کیسے کہیں گے؟ حدیث کچھ اور کر رہا ہے یہ کچھ اور کر رہے ہیں اکابرین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو پھر کہاں سے ہوگا؟ مسلک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو کہاں سے ہوگا؟ دین نہیں ہو سکتا. وہ اپنی بنائی ہوئی چیز اب یہ سوچتے ہیں کہ اتنی اچھی بھائی جماعت کو ہم اتنا دین لگا دیے ہیں بھائی کیسے چوکھا ہو گیا بھائی یہ کیسے برباد ہو گیا. بھائی عقل رکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے. قرآن اور حدیث غلط نہیں ہو سکتا اور باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہوش میں آؤ اور قرآن اور حدیث کو مزید پکڑو اپنے دانتوں سے پکڑو. قرآن اور حدیث کو خلفائے راشدین کو دانتوں سے پکڑو. یہ دانتوں سے پکڑنے کو اور کچھ سمجھا ہوا ہے ان لوگوں نے. کہتے ہیں بار بار کہ برے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خلفائے راشدین کو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کو دانتوں سے پکڑو تو ہم پکڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں خلفائے راشدین کو ہم پکڑے ہوئے ہیں. یہ خلفائے راشدین کا مسلکی دین تھا؟ ہرگز نہیں. تو بات وہیں آ گئی. پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو من رب کا ما دینوں کا من نبیوں کا تو دین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دین بنایا ہے ہمیں ملا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا کے ہمیں بھیجا ہے دین. ایسا محتاجی نہیں ہے اس میں کہ کوئی اگر مسلک بنے تو اس میں سے بھی لے کے چلیں ہم. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور ایک دوسرے کو سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اگر کوئی یہ دیکھ کر کے منہ پھیر لیتا ہے ہم سے کہ بھائی یہ ہمارے مسلک کا آدمی نہیں ہے تو اس نے دین کا کام نہیں کیا. بھائی جو منہ پھیرتا ہے اسے بتاؤ اس کے ساتھ سوال و جواب کرو. منہ پھیر لینے سے کام نہیں چلے گا. اس کے ساتھ سوال و جواب کرو. کیا چاہتا ہے وہ؟ کیا قرآن کی بات لاتا ہے تو پھر کون سا غلط کام کر رہا ہے؟ کیا حدیث کی بات کو لاتا ہے سامنے تو پھر کون سے غلط کام کر رہا ہے وہ؟ دیکھو اپنے آپ کو سمجھو اور اس کا حق ادا کرو. قرآن کا قرآن تمہارے خلاف کھڑا ہوگا. قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا. کیا کرو گے اس وقت؟ مسلک سے جیت جاؤ گے قرآن کے خلاف. قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ زبان دے گا اور کہے گا قرآن کہ میرے خلاف ورزی کرتا تھا. کیا کر لو گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے مطابق اگر عمل کیے رہو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر سب کو پانی پلائیں گے وہاں پہچان میں آ جاؤ گے. وہاں پر بہت بڑا ضم غفیر ایک جو ہے جماعت بہت بھاری جماعت آئے گی اور وہ سجدے کے نشانات ہوں گے. وضو کے نشانات ہوں گے. وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو مار کے بھگائیں گے. بھاگو یہاں سے تمہیں یہ جو ہے کوثر نہیں ملے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیں گے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتوں سے انہیں آنے دو یہ میری امت کے لوگ ہیں. ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں سجدے کے نشانات چمک رہے ہیں. آنے دو میں انہیں پانی پلا دو کوثر پلا دو. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے چلے آئے تھے تو ان لوگوں نے اپنا الگ الگ مسلک بنا لیا تھا اور ہر حدیث کے بدلے میں مسلک کا بیان کرتے تھے. ہر جگہ اپنا توڑ رکھے ہوئے تھے. تب وہاں کیا کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان کیا ہے وہاں پر کہے گا
کیا لب کشائی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے؟ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، یہ میرے بعد بہت سارے ہتھ کنڈے کیے ہیں، اپنے اکابرین کے پیچھے چل پڑے ہیں، مسلک بنا لیے ہیں، اور میری سنت کے مقابلے میں مسلک کو بیان کرتے ہیں. یہ وہ کرتے تھے، تو ان کو ہٹاؤ، نہیں نصیب ہوگا. کوثر والے بنو، خالص قرآن اور حدیث والے بنو، مسلک کو اتار کے پھینکو، اور آخرت کے لائق اپنی زندگی کو بنا لو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.